بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، رواہ البیہقی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل عزت و احترام معزز و محترم میری ماں بہنوں، آج کا موضوع ہے ٹی وی سیریلیں، ویب سیریز، موویز اور اس قسم کی ہمارے درمیان میں چلنے والی ڈیجیٹل چیزیں ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کے لیے کس درجہ نفع بخش ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کا گمان بنا ہوا ہے، یا کس درجہ نقصان دہ ہے، جیسا کہ یہ اس کی سچی حقیقت ہے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ معزز ماں بہنوں، آپ جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بدن دیا، جسم دیا، ڈھانچہ دیا، اس میں بہت سارے عضو رکھے، سر رکھا، دڑ رکھا اور ہاتھ پیر رکھے۔ پھر ان اعضاء کے اندر بھی سر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء رکھ دیے۔ سر میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے۔ پھر اس سے نیچے اتریے تو ہمارا دل ہے، دماغ ہے اوپر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عضو انسان کو عطا فرمائے۔ یوں دیکھنے میں سارے عضو دوسرے سے جدا جدا معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہر عضو کا دوسرے عضو سے کنیکشن ہے اور ایک دوسرے سے ربط ہے۔ اتنا زیادہ ربط ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سارے عضو مل کر ایک عضو ہے تو بھی اپنی جگہ یہ بات سچی ہوگی۔ معزز ماں بہنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے ہم نے کوئی گناہ کیا تو آنکھ تک محدود رہے گا۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا اثر کان کی حد تک رہے گا، اور منہ سے اگر کوئی گناہ کیا تو منہ کی حد تک رہے گا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آنکھ سے سرزد ہونے والا گناہ ڈائریکٹ دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح کان کے ذریعے سے سرزد ہونے والا گناہ بھی دل پر اثر کرتا ہے۔ یوں انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء رکھے ہیں ان کو دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو انسان کے دل کے جذبات کو دوسروں کے سامنے باہر نکالنے کے لیے دیا گیا عضو، اور یہ زبان ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ خیالات چلتے ہیں، آپ کے دل میں جو کچھ تصورات ہیں، جو چیزیں دل کے اندر وچار کی شکل میں رہتی ہے، کسی دوسرے کے کان پر آپ کو پہنچانا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی۔ اندر کے جذبات باہر لانے کے لیے زبان ہے، اور باہر کی چیزیں دل میں بھرنے کے لیے دو عضو ہیں، ایک تو آنکھ ہے اور ایک کان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر آنکھ، کان اور دل، ان تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ ان میں اتنا کنیکشن ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھ ایک الگ عضو نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ آنکھ ہمارے دل کی ترجمان ہے، یا ہمارے دل تک پہنچانے کے لیے ایک واسطہ ہے، یا
کان ہمارے دل تک کسی پیغام اور میسیج کو پہنچانے کا ایک ڈائریکٹ راستہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ معزز ماں بہنوں، ان تینوں عضووں میں بڑا ربط ہے، بہت زیادہ کنیکشن ہے، سمپرک ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ قرآن کریم نے ایک سے زیادہ جگہوں پر تینوں عضووں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن چیزوں کی جانکاری نہیں ہے ان کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ کی آنکھ سے بھی، آپ کے کان سے بھی اور آپ کے دل سے بھی سوال ہوگا۔ ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کل کو پوچھا جائے گا۔ یہ کافر لوگ ہیں، اچھی اچھی دین کی باتیں اور قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ تینوں عضووں کو ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر مار دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ حقیقت کو، حق کو، برحق چیز کو سن ہی نہیں سکتے، برحق چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے دل سچی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھا آپ نے یہاں بھی تینوں عضووں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے بھلا تم ایک سوال کا جواب مجھ کو دو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی، دیکھنے کی اور دل کی طاقت کو لے جائے تو کوئی دوسرا معبود ہے جو تم کو یہ طاقت دلا سکے؟ میری ماں بہنوں، یہاں بھی تینوں عضووں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے دل کو پہنچنا ہو تو آنکھ کے واسطے سے تیز رفتاری سے پہنچا جا سکتا ہے، اسی طرح کان کے واسطے سے کسی کے دل کی گہرائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دل یوں اندر میں رکھا ہوا ایک عضو ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے یہ دونوں بہت تیز رفتار راستے ہیں، اور اس پر میں دلیل بھی پیش کروں گا، چونکہ مجھے اگلا جو کچھ کہنا ہے وہ اسی تمہید کے اوپر آدھارت ہے، اسی پر مبنی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو کپڑے ہدیے میں آئے۔ ایک کپڑا پھول بوٹے والا تھا اور ایک سیدھا سادہ امبجانی کپڑا تھا، اس کو عربی میں امبجانی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ امبجانی کپڑا جو ہے وہ ابو جہم کو ہدیے میں بھیج دو۔ ایک شخص ہیں ابو جہم، آپ نے ان کو ہدیے میں بھیجنے کو کہا، چنانچہ ان کو یہ امبجانی کپڑا بھیج دیا گیا، اور جو پھول بوٹے والا نقش و نگار والا کپڑا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اور اس کو پہن کر آپ نماز میں مشغول ہوئے۔ آپ نے جلدی جلدی نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ کپڑے کے نقش و نگار مجھ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے پھر اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ ابو جہم کو کہلواؤ کہ وہ امبجانی جو چادر میں نے دی تھی وہ واپس بھیج دو، اور یہ پھول بوٹے والا کپڑا ابو جہم کو بھیج دو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں، ملا علی قاری اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نقش و نگار والا کپڑا آنکھ میں پڑا اور سیدھا دل میں فتنہ تیار کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ دل میں ایک رسول کا قلب اتنا متاثر ہو سکتا ہے، آپ کے دل پر اتنا اثر پڑ سکتا ہے آنکھ میں پڑنے والی چیز کا، تو ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری آنکھ میں پڑنے والی چیزوں کا دل پر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے دل پر فوراً پہنچنا ہو تو اس کی آنکھ میں وہ چیز ڈال دو، وہ چیز فوراً دل پر پہنچ جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے ایک مسئلہ کہ اگر ہمارے درمیان میں چھوٹا سا بچہ ہو، ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ماں اور باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صحبت کریں اور جماع کریں۔ کیوں؟ ایک دن کا بچہ ہے، کچھ نہیں سمجھتا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی آنکھ میں اللہ نے کیمرے رکھے ہیں، آنکھ میں اگر ماں باپ کا یہ ننگا سین جاوے گا تو سیدھا اس کے دل میں جگہ پکڑ جائے گا۔ ابھی تو کچھ نہیں، یہ بڑا ہوگا تو اس میں ننگاپن پیدا ہوگا، بے حیائی اور بے شرمی آئے گی۔ میری ماں بہنوں، آپ سمجھ سکتی ہو کہ آنکھ کے واسطے سے دل پر کتنا جلدی اثر پہنچتا ہے۔ یہی حال کان کا بھی ہے، کان میں کوئی چیز ڈالی گئی اور بہت تیزی کے ساتھ وہ دل کر پہنچ گئی۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا بجانا دلوں میں اس طرح سے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی گھاس اگاتا ہے, پانی چارہ اگاتا ہے. میری ماں بہنوں, آپ نے دیکھا ہوگا بارش آنے سے پہلے زمین بالکل سوکھی رہتی ہے, بارش کا ایک جھونکا آیا اور وہی زمین اتنی ہریالی ہو جاتی ہے کہ انسان کو کبھی اس میں بھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کسی دوسری جگہ تو نہیں آ گیا, کل تک یہ خشک زمین آج اتنی ہریالی ہو گئی. بارش جس طرح سے زمین میں پڑ کر فوراً سبزہ اگا دیتا ہے, ویسے ہی انسان کے کان میں پڑنے والا میوزک انسان کے دل میں نفاق کا سبزہ اگا دیتا ہے, نفاق کا درخت پیدا کر دیتا ہے. اس حدیث شریف سے بھی یہی پیغام سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے کان کے واسطے سے دل تک فوراً پہنچا جا سکتا ہے. علماء فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی پڑنے کے موقع سے دل میں پانی پڑنے کے موقع سے سبزہ اگنے کی مثال اس طرح سے ذکر فرمائی کہ بہت تیز رفتاری سے اس کا اثر ہوا کرتا ہے. میری ماں بہنوں, جب آپ نے یہ سن لیا کہ کسی کے دل تک پہنچنا ہو تو انسان کے دو عضو کے واسطے سے پہنچا جا سکتا ہے, کان کے واسطے سے اور آنکھ کے واسطے سے. انسان کے بدن میں چیز داخل کرنی ہو تو یہ دو عضو ہے, اور اندر کی چیز باہر کرنی ہو تو زبان ہے. اب آگے بڑھیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کی دنیا کو سدھارنے اور خیرات اور بھلائیوں کے اس میں رچانے بسانے کے لیے مستقل شرعی تعلیمات ہم کو دی, آیتیں اتاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو دی, ویسے دشمنان اسلام نے اپنی برائیاں ہمارے دل تک پہنچانے کے لیے انہی دونوں راستوں کا سہارا لیا, اور ان دونوں راستوں پر اتنی محنت کی کہ انسان کی نگاہ ہمارے قابو میں آ جائے, انسان کا کان اور اس کے سننے کی طاقت ہمارے قبضے میں آ جائے. پھر تو اس کے دل کی دنیا کو بگاڑنا, وہاں فساد پیدا کرنا, یہ ہماری چٹکی کا کھیل ہے. چنانچہ اسلام نے جو کچھ اچھی تعلیمات دی وہ آنکھ کے واسطے سے دی, کان کے واسطے سے دی, ویسے ہی باطل طاقتوں نے, اسلام دشمن طاقتوں نے انسان کے دل کو خراب اور ویران کرنے کے لیے انہی دو پر محنت کی. پچھلے زمانے میں محنتیں جو کی جاتی تھی وہ اس زمانے کے حساب سے کی جاتی تھی, آنکھ اور کان کے واسطے سے, اور آج کی جا رہی ہے لیٹسٹ دورے انٹرنیٹ میں جو کچھ نئے نئے آلات آئے ہیں ان کے واسطے سے. پچھلے زمانے میں کیسے پہنچائی جاتی تھی, میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پہنچائی, ہمارا رب کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو و لعب, کھیل کود اور انجوائے کی چیزیں خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے. ان کے لیے بہت انسلٹ کرنے والا عذاب ہے, عذاب مہین. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کو دلالت و گمراہی میں لے جانے والے لوگ تھے, ان کے پاس جب اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, تو یہ پشت پھیر کر چل دیتے ہیں, تکبر کرتے ہوئے, اکڑموں کرتے ہوئے, كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا, جیسے کہ اس نے وہ اللہ کا کلام سنا ہی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ فتنے ایسے ہیں جو اللہ کے کلام سے اور اللہ کی شریعت کی تعلیمات سے انسان کو دور کرتے ہیں اور ان میں اپنے آپ کو مست کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ آیت کب اتاری گئی؟ میری ماں بہنوں, اس کا شان نزول بھی علماء نے لکھا ہے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تعلیم دیتے تھے, لوگوں کو دین و شریعت کی طرف بلاتے تھے, تو اس موقع پر چند کفار کو یہ ایک کل پسند نہیں تھا. انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ محمد تو قبضہ پا لیں گے سب لوگوں کے اوپر, اس لیے انہوں نے اپنی باطل طاقت شروع کی, الگ الگ طریقوں سے اسلام کو روکنا چاہا. اس زمانے میں ایک دشمن تھا نضر ابن حارث نام کا. یہ نضر ابن حارث فارس, ادھر ایک علاقہ ہے عراق, بغداد, ایران, یہ جو علاقے ہیں وہ فارس کے عنوان سے ان دنوں یاد کیے جاتے تھے. وہاں ان کے تجارتی روابط تھے, یہ آدمی تجارتی قافلوں میں فارس جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جب وہاں فارس گیا تو وہاں سے اس زمانے کے فارسی جو بادشاہ تھے ان لوگوں کی ناولیں لے کر آیا.
جیسے ہمارے یہاں ناولیں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں سے ناول لے کر آیا اور اس نے ایک ناچنے گانے والی باندی اپنے ساتھ کر لی. مکہ آیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ محمد کی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہے ان دونوں راستوں سے گمراہ کریں گے. چنانچہ یہ آدمی لوگوں کو کہتا کہ محمد تم کو سمود اور عاد کے اور پرانے رسولوں کے واقعات سناتے ہیں، آؤ میں تم کو فارس کے بادشاہ کے واقعات سناتا ہوں. چنانچہ اسفندریار اور اسی طرح دوسرے جو چند بادشاہ گزرے ہیں ان کے میں قصے تم کو سناتا ہوں، رستم کے قصے سناتا ہوں. اس نے یہ دیکھا کہ جو محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے فوراً اس کو پکڑ کے یہ ناولیں دینا شروع کی اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میری مادی کو تم لے جا سکتے ہو، کھلاؤ پلاؤ اور اس کا ناچ سنو اور جو گانا گاتی ہے وہ اپنے کانوں سے سنو. اللہ تعالیٰ نے اس کو برا سمجھا، اسلام کے اپوزٹ اور اینٹی اسلام ایک چیز، ایک طاقت، ایک محنت سمجھا اور آیت اتار دی. یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو بہت انسلٹ دینے والا عذاب ہے. چند لوگ شکار بھی ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بجائے اس کی ناولوں میں مشغول ہو گئے اور اس کی باندی کے ناچگان میں مشغول ہو گئے. میری ماں بہنوں، رک کر میں یہاں آپ کو کہوں گا کہ اس نے کن دو چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو خراب کرنا چاہا. ناول میں انسان کی نگاہ پڑے اور آنکھ کے واسطے سے ان کا دل بگڑے، اور اس باندی کے ناچنے گانے کی آواز کان کے واسطے سے دل میں پہنچے اور لوگ گمراہی کا شکار ہوں. ہمارے رب نے سچ مچ کہا کہ واقعی ان دونوں راستوں سے یہ گمراہ کرنا چاہتا تھا. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا، اس کو ناچگان کی، کھیل تماشے کی یہ چیز بنانا چاہتا تھا. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی ٹیکنالوجی، یہ سائنس وغیرہ ابھرا نہیں تھا، تو اس زمانے میں اتنے سیدھے سادے انداز سے آنکھ اور کان کے واسطے سے دل کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. جیسے اسلام میں حق پسندوں کی ایک چین ہے ویسے باطل پسندوں کی بھی چین ہے. اسلام میں جو حق پسند علماء ہیں ان کی نسلیں دین کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی محنت کرتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. تو دنیا میں باطل پرست طاقتوں کے آج جو چیلے ہیں وہ ایسی ہی باطل کو پھیلانے کی محنت کرتے ہیں جیسے ابو لہب، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ منافق اور کفار کیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی اور سائنس آگے بڑھا تو اب ناول اور ناچ گان کے ان لائیو منظروں کے بجائے موویز نکلی، بہت ساری ٹی وی سیریل بنائی گئی، بہت ساری سیریز بنائی گئی، اور ان کے واسطے سے بیک وقت آنکھ کو بھی متاثر کیا گیا اور کان کو بھی متاثر کیا گیا. آپ ماں بہنیں سمجھ سکتی ہیں ہمارے رب نے 1400 سال پہلے اس آیت کریمہ کو اتار کر جو ایک خرابی ہمارے درمیان میں بیان فرمائی تھی، آج بڑی جدید اور نئی شکل کے اندر ہمارے درمیان میں ٹی وی سیریز کے بارے میں وہ آ رہی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس زمانے میں نضر ابن الحارث نے ناول اور باندی ناچنے والی کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہا تھا. اسی کا نیا ورژن ہے آج کی یہ موویز، آج کی یہ سیریلیں اور آج کی یہ سیریز. اس لیے وہ حرام تو یہ بھی حرام، وہ منع تو یہ بھی منع، وہ اینٹی اسلام کوششیں تھی تو یہ بھی اینٹی اسلام کوشش ہے. ہم کو اندازہ لگانا آسان ہے، اسی لیے ہمارے درمیان میں یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ کون سی سیریز جائز ہے، میری ماں بہنوں یہ ایسا ہی ہے جیسا یوں کہنا کہ کون سی شراب جائز ہے اسلام میں. ارے سب قسم کی شراب حرام ہے تو سب قسم کی موویز حرام ہے، چاہے وہ اسلام کے نام سے آنے والی سیریل ہو یا چاہے کسی اور کے نام سے آنے والی. اسلام سیریل سے نہ کبھی پھیلا ہے نہ قیامت تک پھیل سکے گا. اگر یہ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہوتا تو اللہ اپنے رسول کو دیتا، اللہ اپنے نیک بندوں کو اس میں مشغول کرتا، مگر کوئی صاحب علم، کوئی اہل دل، کوئی اللہ کا بندہ اس چیز کو اسلام کی اشاعت اور پھیلانے کا ذریعہ نہیں سمجھتا. ہاں اس سے لوگوں میں خرابیاں ضرور پھیلی ہیں، لیکن کبھی بھی موویز سے اور سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے خیرات نہیں پھیل سکی ہے. اس لیے میری ماں بہنوں ایک چیز ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا لو، اگر آج چینلوں پر، ویب سائٹوں کے اوپر اسلامی سیریل کے نام سے کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ ایسی اسلام سے مذاق ہے جیسے کسی شراب کی بوتل پر اسلامی شراب لکھ کر ہمارے درمیان پیش کی جائے. یہ اسلام سے ٹھٹا ہے. اسلام شراب کو حرام کرتا ہے تو اس کو کیسے اسلام کا نام دیا جا سکتا ہے؟ یہ یہودیوں کی چال ہے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودی اسلام سے ہمیشہ ٹھٹھا کرتے رہتے ہیں. میں جب یو کے گیا تو ہمارے جو ایک صاحب علم اسپانسر تھے وہ مجھ کو ایک مرتبہ جو ہے کسی بازار میں ان کے کسی کام سے لے گئے. انہوں نے مجھ کو کہا کہ یہ سائن بورڈ پڑھو. تو وہاں ایک دکان کے اوپر سائن بورڈ لکھا ہوا تھا مکہ. میں نے پڑھا, میں نے کہا کیا چیز ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جوا خانہ ہے, جگار خانہ ہے, اور یہودیوں کو مسلمان سے اتنی دشمنی ہے کہ انہوں نے جوا خانے کا نام مکہ رکھ دیا. وہ مکہ کہتے ہیں اس کو, اس کا نام ہی انہوں نے عداوت میں مکہ رکھ دیا. دیکھا یہ اسلام سے کتنا بڑا ٹھٹھا ہے کہ مکہ جو اسلام کا مرکز تھا, توحید کا مرکز تھا, انہوں نے اس جوا خانے کا نام, کیسینو کا نام جو ہے مکہ رکھ دیا. میری ماں بہنوں, یقین جانو اگر کوئی ہمارے درمیان خاتون ایسا بولتی ہے کہ یہ اسلامی سیریل ہے, یہ اسلام سے ٹھٹھا ہے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا, یہ لوگ مذاق بناتے ہیں اس چیز کو, اسلامی امور کو وہ غلط نام سے تعبیر کرتے ہیں. سیریل کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی, فلم کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی, موویز کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی, سیریز اسلامی نہیں ہو سکتی. نہیں, اس سے دین کبھی پھیلا ہے, ہاں اس سے ضلالت ضرور پھیلی ہے. ہمارا رب کہتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. یہ لوگ اس کو نام دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اس کے ذریعے سے گمراہی. اس لیے میری ماں بہنوں, پہلی بات اپنے ذہن و دماغ میں یہ ٹھسا لو کہ اگر ہم میں سے بعض خاتون یہ سمجھتی ہے کہ ہم سیریز سے اسلام سیکھے گی اور موویز کے ذریعے سے اسلامی معاشرت اور اسلامی معاملات اور اسلامی عبادات اور اسلامی عقائد سیکھے گی, یہ اسلام سے مذاق ہے. کیا ہمارے لیے قرآن کریم کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سیریزوں کی طرف جاتے ہیں, ان چیزوں کی طرف التفات کرتے ہیں؟ ہرگز کسی غلط طریقے سے آنے والی چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. اگر ان میں کچھ ہدایت کی چیزیں ہیں بھی تو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں سے حاصل کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھیت جایا کرتے تھے, ان کا کھیت تھا, وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا. راستے میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جس کو مدراس کہا جاتا ہے, یہودیوں کے مدارس کو مدراس کہا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے تو وہ یہودی علماء جو تھے وہ کبھی کبھی حضرت عمر کو بلاتے کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھو. ایک مرتبہ حضرت عمر گئے تو انہوں نے یہودیوں نے اپنے تورات کا ایک نسخہ نکالا, ایک پیج نکالا اور حضرت عمر کو پڑھنے دیا اور کہا کہ دیکھو اس میں کتنی اچھی الہی تعلیمات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا, انہیں پسند آیا کہ بھائی جیسے قرآن اللہ اتارتا ہے تورات بھی تو اللہ نے اتاری ہے. چنانچہ دوسرے روز غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نسخہ پیش کیا, وہ صفحہ پیش کیا, وہ پیج پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار طاری ہو گئے. آپ نے فرمایا رکھ دو اس کو, اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے نا تو میری پیروی کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا. یعنی آج قرآن کے سامنے تورات کیا لاتے ہو؟ میری ماں بہنوں, یہ کوئی دوسری کتاب نہیں پیش کر رہے تھے, کوئی ناول نہیں تھی, دنیا کا کوئی پستک اور چوپڑی نہیں تھی. یہ وہ تورات تھی جو اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے کی اصلاح کے لیے اتاری تھی. مگر ایک کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ دین دوسرے راستے سے آئے. ارے قرآن کافی ہے انسان کے لیے. آپ نے دیکھا تو چینلوں کے اندر اگر اسلام بھی پیش کیا جا رہا ہو تو وہ ایسے ہی مسترد ہوگا جیسے وہ تورات حضرت عمر نے پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد کر دیا, اگنور کر دیا, ٹھکرا دیا. میری ماں بہنوں, ہر آنے والی اچھی چیز اچھی نہیں ہوتی اگر راستہ غلط ہے تو. ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے بہت سی ماں بہنوں کے ذہن میں یہ جو سوار ہے کہ ہم چینلوں سے اسلام سیکھیں گے, ان لوگوں کو خوب سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. آپ کو معلوم ہے جس نے اپنی آنکھوں سے جیتے جی صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہا جاتا ہے. جیسے جس نے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو صحابی کہا جاتا ہے. محمد ابن سیرین بڑے درجے کے تابعی ہیں. ان کی مجلس میں ایک مرتبہ چند لوگ جو دوسرے فرقے والے تھے, اسلام سے ہٹ کر فرقے والے تھے اور اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے, ان لوگوں نے آ کر خادم کی معرفت درخواست کی. خادم سے کہلوایا کہ حضرت سے کہو کہ ہم کو تھوڑی دیر آپ کی مجلس میں آ کر تھوڑی بات کرنی ہے, اجازت دیجیے. تو محمد ابن سیرین کے پاس جب وہ خادم آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا ان کو نہ کہہ دو کہ مجھے نہیں ملنا ہے ان سے. میری ماں بہنوں,
آگے جب ان کو یہ خادم نے جا کر پہنچایا تو انہوں نے درخواست کی آپ کے شیخ محمد ابن سیرین سے کہو ہم آ کر کچھ بات نہیں کریں گے، بس تھوڑی سی قرآن کریم کی آیت آپ کو سنا دیں گے اور چل دیں گے، کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو خادم نے آ کر پھر سے درخواست کی کہ حضرت یہ آپ کو کچھ آیتیں سنا کر چلے جائیں گے، بالکل بات نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نہ کہہ دو، میں ان کی زبان سے قرآن بھی سننا نہیں چاہتا۔ چنانچہ بھگا دیا گیا ان کو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا جو آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر کیا بات ہے، قرآن سننے کو منع کر رہے ہیں اتنے بڑے شیخ۔ پوچھا حضرت سے تو حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا ارے قرآن تو اپنا اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، مگر ان کے منہ کی اندھیری وہ کہیں قرآن کے ساتھ میرے دل کے اندر نہ چلی جائے اور میں فتنہ زدہ نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہر آنے والی اچھی چیز، اسلامی چیز آنکھ بند کر کے لینے کی نہیں ہوتی، وہ کس راستے سے آ رہی ہے، کس واسطے سے آ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ چینلوں کے واسطے سے، موویز کے واسطے سے اگر اسلامیات آ رہے ہیں تو اس میں 10 باتیں اچھی ہوگی، ایک سویٹ پوائزن ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے دل میں جگہ پکڑ لے گا۔ چھوٹا سا سویٹ پوائزن، دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا تو اس میں 2 قطرے ہو گئے، تیسری مرتبہ 10 باتوں کے ساتھ ایک اور سویٹ پوائزن داخل ہوا، بڑھتے بڑھتے یہ پہاڑ بن جائے گا اور دل میں جگہ پکڑ کر اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ موت کے موقع سے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانے میں بڑی دشواری پیش آئے گی، انسان کے لیے لالے پڑ جائیں گے ایمان کو یہاں سے لے جانے میں۔ آخر ہم لوگ سیریلوں کو، موویز کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں؟ ارے یہ اسلام کے نام سے آئے لیکن ہرگز اسلامی سیریل و چینل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسی اسلامی مووی اور فلم نہیں ہو سکتی، سیریز نہیں ہو سکتی۔ جائے کہ آج تو ہم لوگ غیر اسلامی چیزیں سیریلوں کے نام سے دیکھنے لگے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان موویز نے، سیریز نے کیا تہلکہ مچایا ہے اور کیا خانہ خرابی کی ہے، تو میں کہوں گا کہ اسلام کے 5 شعبوں کے اندر اس نے جو ہے کھلبلی مچا دی ہے، ہمارے عقائد بگاڑے ہیں۔ میری ماں بہنوں بہت دور نہیں لے جاتا، میں نے ان دنوں تحقیق کی، ابھی آشرم نام کی سیریز چل رہی ہے، ویب سیریز کئی حصوں کے اوپر ہے۔ میں نے پوچھا اور معمولی تھوڑا سا میں نے کہا مجھے دکھاؤ، تو اس میں بتوں کے سامنے پوجا، مندروں کے اندر کے ماحول، یہ سب چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی خاتون بار بار بت کے سامنے پوجا کا یہ سین دیکھے گی تو کیا اس کے دل کے اوپر آنکھ کے واسطے سے یہ پوجا پاٹ اثر نہیں کرے گی؟ اور آج تو نہیں پتا چلے گا، لیکن موت کی سکرات کی نازک گھڑی کے اندر اگر یہ پہاڑ بن کے سامنے آ گئی اور ایمان کو نہیں لے جانے دیا تو اس خاتون کا کون پرسان حال ہوگا؟ میری ماں بہنوں، ہم لوگ ایسی غیر مذہبی چیزیں مذہب کے نام سے اور انجوائے کے نام سے اور آرٹ کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ آشرم سیریز اگر آپ دیکھ رہی ہو یا کوئی خاتون دیکھ رہی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل کو صابن سے نہیں، توبہ اور استغفار کے بلیچنگ سے صاف کرے اور روئے دھوئے کہ اللہ کچھ سویٹ پوائزن آ گیا ہو تو اس کو تو سویٹ پوائزن بھی نہیں کہیں گے، تو کڑوا پوائزن ہے، اس لیے کہ بے دینی کے نام سے آ رہا ہے، کفار اور ہنود کے نام سے چیز آ رہی ہے، ان کی مذہبیات اور روایات آ رہی ہے، اس کو تو کوئی اچھے لبادے میں بھی نہیں، غیر مذہبی چیز کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کو سیریل کی ایسی چاٹ لگ چکی ہے کہ اب بے دینی بھی ایک مرتبہ سیریل کے نام سے آتی ہے تو ہم انجوائے کرتے ہوئے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تھوڑا سا دیکھ ہی لیا نا، ہم تھوڑی اس کو مانتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، واپس میں دہراؤں گا، آنکھ میں چیز پڑی اور سیدھی دل میں اتری۔ اگر شروع میں نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی اور قرآن کریم کی آیتوں سے اور حدیث شریف کے حوالے سے پیش کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں محمد ابن سیرین قرآن سننے کو کیوں منع کرتے ہیں؟ ارے ان کے کان کے واسطے سے دل خراب ہو سکتا تھا اس وجہ سے، تو کیا ہم اتنی مطمئن ہو گئی کہ محمد ابن سیرین سے بھی بہت بڑی بزرگ اور بہت بڑی اہل دل ہیں کہ ہمارا دل اثر پروف ہے، اس کو اثر برا نہیں ہوتا؟ میری ماں بہنوں، اتنی ہمت نہ دکھائیے، اتنی دلیری اور بہادری مت دکھائیے، اللہ والے بہت ڈرے ہیں۔ ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آپ فلاں مودودی صاحب کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے غالباً کسی نے کہا کہ حضرت آپ مودودی جو ہے غلط فرقے کا بڑا ہے، اس کی آپ کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ اندر جو غلط چیزیں لکھی ہیں وہ میرے دل پر اثر نہ کر جائے۔ ایک صاحب علم شخص تو جس کی شخصیت مسلم ہے، ہمارے ہندوستان میں ابھی بہت سی آنکھیں دیکھنے والی ہیں، ان کو ابھی گزری ہے،
کئی ایک مریدوں کے شیخ ہیں وہ، کئی ایک خلیفاؤں کے شیخ ہیں وہ. تو اتنا بڑا شخص اگر ڈر رہا ہے تو ہم لوگ کیوں آسانی سے سیریلیں دیکھ لیتے ہیں؟ کیا ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دل ان سے بھی مضبوط ہے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، اس بھرم سے باہر آئیے کہ موویز ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، سیریلوں سے ہم اثر پروف ہیں. ہرگز نہیں. یہ ہمارے دل پر اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ہمارے دل پر قابو پا لیتی ہے. میں تو میری ماں بہنوں یوں کہوں گا کہ یہ سیریز، یہ سیریلیں، یہ فلم اور یہ موویز جادوگری ہے. ارے آپ کے ہاتھ پر کوئی غیر اسلامی چیز اثر کرے تو اس کا اپنا ایک اثر ہے، پاؤں پر اثر کرے تو ایک اثر ہے، لیکن آپ کے دل پر قابو جمائے اور آپ کے دماغ پر قبضہ جما لے تو اس سے خطرناک اور کوئی چیز ہو سکتی ہے. میں آپ کو کہوں گا دنیا کے فتنے آپ کے ہاتھ پاؤں اور جوارح کے اوپر اپنا قبضہ جمائیں گے، باہر کے اعضاء پر جمائیں گے، لیکن سیریل ڈائریکٹ آپ کے جذبات کو اپیل کرے گی اور آپ کے دماغ میں موجود عقل کو اپیل کرے گی. جس کی عقل خراب ہو گئی، جس کے جذبات فاسد ہو گئے، خاک وہ اسلام کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں، یہ نہایت خطرناک آگ سے کھیلنا ہے. سیریل سے دیکھنا یہ کھلی اور زندہ اور جاوید آگ سے کھیلنا ہے. اس لیے ہرگز اس کے قریب بھی نہ جائیے. اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے. یوں سمجھیے سیریل دیکھنے سے ایمان پر زخم لگتا ہے. میں نے بتایا 5 شعبے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے سیریلوں سے دور بھاگیے. ہمارے معاملات کتنے بگڑ گئے. آج سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر اپنا پیسہ بڑھانے کی ہرس، لالچ لوگوں میں اتنی پھیل گئی کہ اب مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آنے والا پیسہ سود کا ہے، انٹرسٹ کا ہے، فاسد اور باطل اور ناجائز سودوں سے حاصل کیا ہوا ہے. بس جیسے سیریل میں دیکھا کہ شراب بیچ کر، کلبوں کو آباد کر کے لوگوں نے مال کمایا، تو آج مسلمان مال کمانے کی حرص میں کلبیں کھول رہا ہے، میخانے کھول رہا ہے، شراب خانے کھول رہا ہے. پہلے اس کے دل کے اندر ان چیزوں کی نفرت تھی، ان کے گناہ ہونے کا تصور تھا، مگر سیریل دیکھ دیکھ کر اتنا مانوس ہو گیا وہ اس سے کہ اب اس کے سامنے کلب بھی کوئی چیز نہیں. وہ اپنے یہاں بلا کر جو ہے ایسی خواتین کو نچواتا ہے، وہاں شراب کے پیگ اور دور چلتے ہیں اور آنے والوں سے پیسہ لیتا ہے. یہ مسلمان ہے. یہ خرابی آئی ہے، ہماری مینٹالٹی بگڑی ہے سیریل کے ذریعے سے. بار بار دیکھ کر ہمارے قلوب اس سے مانوس ہو گئے. اس لیے میری ماں بہنوں، نہایتی خطرناکی سے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز بہت تیز اثر بھی ہے اور بہت گہرا اثر چھوڑنے والی بھی ہے. دیکھو قرآن کریم اور حدیث اور شریعت کی تعلیمات، ان میں بھی 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. پہلی صفت تو اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، اور دوسرا اثر، اس کا اثر بہت وسیع دائرے میں ہوتا ہے. 1-2 آدمیوں کو نہیں، سب کو متاثر کرتا ہے. یہ قرآن کی اور حدیث کی اور شریعت کی تاثیر ہے. ٹی وی سیریل اور موویز کی بھی یہی تاثیر ہے کہ وہ برا اثر بہت دیر تک، دور تک پھیلاتا ہے، گہرا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں جلدی اثر کرنے والا بھی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیان فرمائی. آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کے اندر صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا. میری ماں بہنوں، اتنا جلدی مسلمان کے ایمان کو لے اڑنے والی کون سی چیزیں ہوگی؟ یہی وہ چیزیں ہوگی جو آنکھ اور کان کے واسطے سے مسلسل جائے گی. ہمارا اتوار اور سنیچر، ویکینڈ، اس میں گزرے گا اور صبح کا مومن اثر ہوتے 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 شام کو ممکن ہے کافر ہو جائے. اس کا اثر بڑا گہرا اور تیز بھی ہے اور بڑا دائرہ بھی اس کا بہت وسیع ہے، اس کا سرکل بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں. 1-2 آدمی نہیں، معلوم ہوا صبح اٹھے اور اخبار میں آیا اور میسج آئے کہ فلاں قبیلہ پورا کا پورا جو ہے مشرک ہو گیا. تعجب ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پورے قبیلے پر اثر کرنے والی چیزیں کون سی ہوگی. اب یہ سب چیزیں جو گناہ کی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے سب کے دلوں کی زمین ان موویز اور سیریلوں کے ذریعے سے کفر کا بیج بونے کے لیے تیار ہو گئی تھی. ایک فتنہ آیا اور سب کے ایمان کو لے اڑا. اس لیے پورے قبیلے ان کی نحوست سے، بے برکتیوں سے اور ان کی خرابیوں سے متاثر ہو کر اپنا ایمان کھو سکتے ہیں. میری ماں بہنوں، بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے.
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک زہر کو سویٹ سمجھ کر، کیڈریز سمجھ کر جو ہے کھانا شروع کیا ہے. یہ سیریل آپ کے ایمان کو لے اڑنے والی چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سلسلے میں بہت زیادہ چوکنے رہیں اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی ان سیریلوں سے کوسوں دور رہے. میری ماں بہنوں، میں آپ کو کہوں گا، سیریل نے جیسے دین کی خانہ خرابی کی ہے، دنیا میں بھی اس نے ادھم مچایا ہے. آپ کی نگاہ اگر میڈیا پر ہو یا آپ نے سنا ہو تو آپ اندازہ کر سکتی ہو بہت ساری حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے سیریز اور اس طرح کی ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے. چنانچہ اس میں ایک پارٹی نے اپنی موافقت میں کوئی فلم بنائی اور وہ لوگوں میں چلائی گئی، آنن فانن سب کے ذہن دوسری پارٹی سے ہٹ گئے اور فلم بنانے والی پارٹی کے اوپر ڈھل گئے اور بالآخر وہ اقتدار پر آ گئی. کئی سالوں سے چلتا ہوا سیاست کا یہ تختہ آنن فانن الٹ گیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سیریل جادو ہے اور یہ موویز جو ہے اس کی جادوگری ہے. یہ سب لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے جو ہے پھیلاتی ہے. میری ماں بہنوں، ہمیں تو دنیا کے ان برے اثرات کو دیکھ کر ہمارا دین متاثر نہ ہو، اس سلسلے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اور سناؤں، ان سیریلوں نے ہماری معاشرت کو خراب کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سیریلوں اور موویز کا سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے اسلام کے 5 شعبوں میں سے معاشرت پر، ہمارے رہن سہن پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے. اور ان کا ٹارگیٹ ہے، پلاننگ ہے ان کی، کہ مسلمانوں کو جو اسلام رہن سہن سکھاتا ہے، وضاقتہ پہننا اوڑھنا بچھونا سکھاتا ہے، ان کے انداز سے ان کو پھیر دو، ان کی معاشرت کو ختم کر دو. میں بہت دور نہیں لے جاتا میری ماں بہنوں، آپ ان سیریلوں پر ایک نظر کرو. ساس بہو کے درمیان کے تعلقات پر سیریلیں بنی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں اور باہر کیسے رہنا ہے اس پر سیریلیں بنی ہیں. ارے میں تو آپ کو کہوں گا کہ مجھے ابھی 2-4 روز پہلے ایک صاحب علم نے بتایا کہ اب تو ایسی سیریلیں آئی ہیں جس میں باقاعدہ بہوؤں کو اس کا انداز سکھایا جاتا ہے کہ آپ ساس کے سامنے کراس کیسے کریں، ان سے لڑیں کیسے. میری ماں بہنوں، مجھے تو معلوم نہیں واقعی ایسی سیریل ہے، یعنی اگر ہے تو کوئی بعید بھی نہیں ہے، چونکہ ان کو تو کھانا خرابی کرنی ہے، معاشرت کو جو ہے برباد کرنا ہے. اسلام نے جو رہن سہن کا ایک پاکیزہ ماحول عطا کیا تھا، اس ماحول کو یکلخت ختم کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، اللہ نہ دکھلاوے، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ لیجئے، جن حضرات نے ان موویز کو دیکھا ان حضرات کا دل و دماغ اپنی ساس کے حوالے سے خراب ہو گیا. بہت ساری بہوؤں کے دل و دماغ میں یہ ٹھسایا گیا کہ ساس اپوزٹ پارٹی ہے. اسی طرح شوہر کے رشتہ دار، شوہر کی بہن ہماری نن جو ہوئی، اس کے علاوہ اور شوہر کے جو رشتہ دار ہوئے، یہ سب تمہاری اپوزٹ پارٹی ہے. ان کی مخالفت کے اندر دل و دماغ بنایا گیا باقاعدہ. اور جب اس بہو کے دل میں یہ آ گیا کہ یہ ساس میری دشمن ہے، یہ نن میری دشمن ہے، تو پھر گھر کا ہنستا کھیلتا یہی کل تک کا ماحول آج جہنم نشان بن گیا. بس بدگمانی، حالانکہ ساس کے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں، نن کے ذہن میں دور دور تک، لیکن فلم دیکھ کر ذہن کا ایک خاص سانچہ بن گیا کہ ساس یعنی دشمن، نن یعنی دشمن، شوہر کے رشتہ دار یعنی میرا برا چاہنے والے. بس اب اس کا بیہیو ان کے ساتھ بگڑ گیا، اور بگڑ جانے کے بعد ایک ایسی حالت پیش آئی کہ ہنستا کھیلتا یہ سنسار 3-4 معصوم بچوں سمیت کھیدان میدان ہو گیا. شوہر نے طلاق دے دی اور دونوں کے درمیان میں اتنی دوری ہو گئی کہ بچے رکھڑ کر رہ گئے. اس لیے میری ماں بہنوں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کے برے اثرات کو پہچانیں. صلہ رحمی اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے. ان سیریلوں نے ڈیجیٹل ریلیشن سکھلائے. یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ڈیجیٹل ریلیشن. اور باقاعدہ اخبار میں ایک مرتبہ مضمون آیا تھا، ایک غیر مسلم نے لکھا تھا، لیکن اتنا پر حکمت مضمون تھا کہ ہم مسلمانوں کو اس پر نگاہ گزارنی چاہیے. میری ماں بہنوں، ایک رشتہ تو ہمارا اللہ نے قائم کیا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ آٹومیٹک دنیا کے اندر جو ہے ہوتے ہیں. اس کے ماں کے رشتہ دار ننیحال والے رشتہ دار کہے جاتے ہیں، یعنی ماموں اور خالہ. باپ کے رشتہ دار اس کی پھوپھی اور چچا وغیرہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح باپ کے اوپر دادا دادی بن جاتے ہیں اور ماں کے اوپر والے رشتہ دار نانا نانی بن جاتے ہیں. یہ وہ رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کیا. ایک رشتہ ابھی دنیا میں نیا بننے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنا رشتہ قائم کرتا ہے. کسی کو کہتا ہے کہ تم میرے منہ بولے ماں باپ ہو. اس مضمون میں لکھا تھا کہ اپنے اصلی ماں باپ سے زیادہ یہ آدمی منہ بولے ماں باپ کا رسپیکٹ کرتا ہے.
اپنے اصل ماں باپ جن سے ان کو جنم ملا، اگر وہ آتے ہیں تو کھڑا نہیں ہوتا، التفات نہیں کرتا، لیکن اپنے منہ بولے جس کو ڈیجیٹل ریلیشن کے پیرنٹس کہے جانے چاہیے، یہ آتے ہیں تو یہ بیمار آدمی بستر پر سے اسپتال میں سے کھڑا ہو کر ویلکم کے لیے دروازے تک جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے تقاضوں کو مجروح کیا اس چیز نے، اور یہ یہاں سے سیکھا گیا ہے، سیریلوں میں سکھایا گیا ہے کہ تمہارے اصل ماں باپ سے زیادہ تم نے جن کو ماں باپ بنایا وہ بڑی اہمیت رکھنے والے۔ اپنی سگی بہن سے محبت نہ کرتے ہوئے انسان اپنی منہ بولی سسٹر سے محبت کرنے لگا ہے، اپنی سگی آنٹی سے اس کو محبت نہیں اور منہ بولی آنٹی کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ ریلا کہاں تک پہنچے گا؟ صلہ رحمی کا پورا جڑ سے درخت ہی اکھیڑ دیا اس نے اور قطع رحمی کی فضا قائم کر دی۔ یاد رکھیے، برتن ایک چیز سے بھرتا ہے، دو چیز سے کبھی نہیں بھرتا۔ اگر آپ نے اس میں پیشاب بھرا ہے تو پھر آپ زمزم نہیں بھر سکتے، اور زمزم سے بھرا ہوا ہے تو پیشاب کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس برتن میں آئے۔ بس ویسا ہی ہے، جب ہمارے دلوں کو اس نے ڈیجیٹل ریلیشن کی محبت سے بھر دیا تو اصل ماں باپ کی محبت جو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، شریعت کی تعلیم ہے، اس سے بھرنے سے رہ گیا۔ اس لیے ماں باپ پر ظلم اور ڈیجیٹل ماں باپ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے اس کا دوسری قسم کا رویہ ہو گیا۔ میری ماں بہنوں، کہاں تک ہم لوگ اپنے دین کو آگ لگائیں گے؟ کہاں تک سارے شعبوں کو ہم لوگ مجروح کرتے رہیں گے؟ کہاں تک ہم لوگ اپنے دین کے اس سرمایے کو پگھلاتے رہیں گے؟ خدا را، کل رک رہی ہو تو آج رک جاؤ، آج رک رہی ہو تو اب رک جاؤ سیریل دیکھنے سے، ورنہ یہ ریلا انسان کو بالآخر کوئی بعید نہیں ہے کہ کفر تک پہنچا دے۔ یہ ابھی نہیں پتا چلے گا، اس کی تہ بتہ انسان کے دل پر لگتی رہتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے جب موت کے موقع سے یہ آدمی کمزور گھڑی ہے، بھاری بھرکم ایمان ہے، اٹھا کے وہاں نہیں لے جا سکتا۔ اور اس سے بڑا خسارہ کون سا ہے میری ماں بہنوں، کہ ہم لوگ ایمان سے بے بہرا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اور آخر یہ ٹی وی سیریلوں میں رکھا کیا تھا ہمارے لیے، جو ہم نے ایمان کا سودا اس کے ساتھ کر ڈالا کہ ایک مرتبہ ایمان جائے تو جائے، لیکن میرے دل کی انجوئی پوری ہونی چاہیے، دل کو فن ملنا چاہیے، خوشی ملنی چاہیے۔ میری ماں بہنوں، رحم کرو اپنے اوپر۔ ہمارے لباس پر اسلام کا قابو ہے، آپ اپنی من کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اسلام نے روک لگائی ہے کہ ایسا لباس جو چست ہو، جس سے بدن کے اندر کا شیپ دکھائی دے رہا ہو، یا ایسا لباس جو بہت پتلا ہو اور اندر کی چمڑی نظر آ رہی ہو، آپ نہیں پہن سکتے۔ بلکہ اس سے دو قدم آگے اسلام نے اپنے لباس پر پردہ کر کے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ سیریلوں میں دیکھ کر عورتوں نے ایسے ننگے لباس پہننا شروع کیے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا جب مجھے کسی نے یہ سنایا کہ ہمارے یہاں جو شادی کے موقع سے 5 6 اور 7 دنوں کی دعوتیں چلتی ہیں، یہ سب سیریلوں کی دین ہے۔ چنانچہ شادی سے 5 دن پہلے سے دعوت شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کی دعوت، یہ مہندی کی دعوت، اور یہ فلاں کی دعوت، فلاں کی دعوت، یہ سب سیریلوں کی دین ہے۔ اور یہاں تک سنایا گیا کہ خاتون سیریل کے اندر وہ ایکٹرنی شادی کے 5ویں دن پہلے جو لباس پہنتی ہے، جس قسم کا پہنتی ہے، ہمارے یہاں کی خواتین بھی ویسا ہی لباس سلواتی ہے۔ پھر 4 دن باقی بچ گئے ہوں تو چوتھے دن اگلے کون سا لباس پہنتی ہے، ایک دوسرا لباس، پھر ایک اور دن، اور شادی کے دن فلاں، شادی کے دوسرے دن۔ بہت اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے یہ بیٹی اپنے باپ کو مجبور کرتی ہے، اور باپ کی تنخواہ کا دامن تنگ پڑتا ہے تو وہ سودی لون لینے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں خواتین میں باقاعدہ چرچا چلتی ہے کہ تو آج فلاں ایکٹرنی ہی کی طرح بالکل دکھ رہی ہے۔ یعنی ہمارے دلوں میں اس کی تحسین آ گئی، ہمارے دلوں میں اس کو پسند کرنا آ گیا، جبکہ یہ دشمنان اسلام لوگ تھے۔ یہ ایکٹرنیاں کوئی اسلام کی ہمدرد تھوڑی ہی ہیں، انہوں نے اینٹی اسلام پروگرام جاری کر کے لوگوں کو اسلام سے بے بہرا کرنے کی ٹھان لیے۔ ہم کو ان سے محبت کب سے ہونے لگی؟ اور مجھے تو رسول کی ازواج مطہرات کی طرح دکھنے میں شرف محسوس ہونا چاہیے تھا، مجھ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں جیسا باپردہ بننے میں شرف محسوس ہونا چاہیے تھا۔ میں کب سے ان ایکٹرنیوں کے سے لباس پہن کر ان جیسی دکھنے کے اندر شرف محسوس کرنے لگی؟ میری ماں بہنوں، رحم کرو۔ یہ ہماری حرکتیں ہمارے معصوم بچے بچیاں دیکھتے ہیں، کل کو آپ بڑی ہوگی تو یہ بچے آپ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی
ان سیریلوں کے اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اور کل کو ان کی جانب سے کفر کی دعوت آئی، اللہ نہ کرے یہ معصوم دل بڑے ہو کر ان کفر کی دعوت کو قبول کر لیں گے، تو جہاں وہ لوگ جرم کرنے والے ہوں گے، ہم ماں باپ کا بڑا جرم ہوگا کہ ہم نے ان کو بچپنے میں یہی دکھایا ہے کہ سیریلوں سے زندگی گزارنا سیکھو. آج وہ بچہ اسی قدم پر ہے، اسی کے نقش قدم پر ہے، چنانچہ وہ آج کفر کی دعوت قبول کر رہا ہے، تو ماں باپ کا بھی برابر کا حصہ ہے اس چیز کے اندر. اس لیے میری ماں بہنوں، اس سے پرہیز کیجئے، ان کا سا رہن سہن مت کیجئے. یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ وہ جیسے گھر دکھاتے ہیں کہ گھر میں فلاں چیز ایسی رکھی ہوئی، فلاں ٹیبل ایسا رکھا ہوا، فلاں بیڈ ایسا رکھا ہوا. سیریلوں سے ہم اپنے گھر کی چیزوں کو سنبھالنا اور سنوارنا اور جمانا سیکھ رہے ہیں. ارے وہ گوروں کی تہذیب ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے ایک مصلی بچھانے کی جگہ نہیں. اب مسلمان ایک شخص جو ہے وہ اپنے روم کو ایسے سجا سکتا ہے کہ جس میں نماز کے لیے جگہ نہیں ہے، جبکہ اتنی جگہیں ہیں، لیکن چونکہ اس سسٹم کے اوپر ہمارے روم کو ڈھالنا ہے تو ہمارے یہاں اب یہ چیز بھی بری ہونے لگی. میری ماں بہنوں، ٹی وی سیریلوں کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ اب تو دین کے نام سے یہ سیریلیں آنے لگی. میں آپ کو کہتا ہوں التغرل یہ جو آیا، یہ سکھایا گیا کہ اسلامی تاریخ ہے، جبکہ اس میں میوزک تھا. عورتوں اور مردوں کا ایسے ہی ملن تھا جس طرح کے فلموں میں ملا کرتے ہیں ایکٹر اور ایکٹرنیاں. میں نے ایک مرتبہ اپنے ایک بھائی سے کہا کہ مجھے تھوڑا اس کا کچھ سین دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے. میری ماں بہنوں، سچ مچ پہلا ہی جو سین نکلا وہ مرد اور عورت کے اختلاط کا سین تھا، باقاعدہ میوزک تھا. تو ان سب چیزوں کو ہم اسلامی نام سے سن رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اسلامی چیز نہیں ہے. اور یہ ریلا یہاں تک پہنچا ہے کہ اب تو صحابہ کو لے کر فلمیں بن رہی ہیں اور ہم لوگ صحابی ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی فلم کے اندر جو ہے دکھایا گیا ہے. ایک مرتبہ کسی آدمی کے پاس میں گزر رہا تھا تو وہاں یہ سین میں نے دیکھا، حضرت بلال کو ایسی حالت میں دکھایا گیا کہ چھوٹا سا جو ہے اتنا ٹاول پہنا ہوا ہے انہوں نے اور اوپر جو ہے بالکل ننگا ہے اور وہ اذان دے رہے ہیں. اب مسلمان تو ایک اکرام کی حیثیت سے حضرت بلال کو دیکھے گا، اتنا بڑا صحابی رسول، اس کو اتنی بری توہین کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اور رسالہ فلم نکلی، مسلمانوں نے اس کو دینی فلم دیکھ کر جو ہے سمجھنا شروع کیا، حالانکہ اس میں اسلام سے ٹھٹھا کیا گیا، اسلامی تاریخ کو محو کیا گیا، مسخ کیا گیا. اور ہم لوگ اس کو اسلام کے نام سے اتنے نادان کب سے ہو گئے کہ اینٹی اسلام چیزیں اسلام کے نام سے ہم کو پلائی جانے لگی. میری ماں بہنوں، ایک قدم آگے، اب تو آخرت کے مناظر موویز میں آ رہے ہیں. وہ حسن ایک لڑکا ہے، اس کے نام کی فلم بنی تھی، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کی روح قبض کرتا ہے تو فرشتہ بھی دکھایا جاتا ہے، اس کی روح قبض کرتا ہوا بھی دکھایا جاتا ہے. پھر اس کو جنازے میں لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کا سین، وہاں بھی منکر نکیر آئے ہیں اور حسن سے سوال کر رہے ہیں، یہ دکھایا جا رہا ہے. میری ماں بہنوں، یہ اسلامیات سے ٹھٹا ہے. جس آدمی کو یہ سمجھ میں آ جاوے گا کہ اتنی ہی آگ ہے نا، ہم برداشت کر لیں گے آخرت کی، تو پھر آخرت کے عذاب کا جو ایک تصور تھا ڈراؤنا اور گھناؤنا، جس سے انسان کے دل میں گناہ کرتے ہوئے کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، انسان کمپرومائز کرنے لگے گا. یہ ریلا بہت دور تک پہنچ رہا ہے میری ماں بہنوں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 1400 سال میں جو اچھا ماحول قائم کیا تھا، مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا تھا، موویز نے اور فلمی سیریلوں نے اور ویب سیریز نے یہ اچھا ماحول ختم کر کے مردوں اور عورتوں کے میل جول کی راہیں پیدا کر دی، ان کے لیے پلیٹ فارم اور اسٹیج کھڑا کر دیا. میری ماں بہنوں، کل کو ہمارے اسلاف دامن پکڑیں گے کہ تم نے اسلام کے نام سے اینٹی اسلام چیزیں دیکھی تھی، ہم نے پسینہ اور اپنا خون بہا کر جو ماحول اچھا تیار کیا تھا، اتنی تھوڑی سی انجوائے کے واسطے تم نے ان سب کو ملیامیٹ کر دیا. اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے اولاً و آخراً، شروع میں اور آخر میں آپ کو کہوں گا، ٹی وی سیریل اینٹی اسلام، ویب سیریز اینٹی اسلام ہے، اسلام کے خلاف ہے. اسی طرح موویز اسلام کے خلاف ہے، فلم اسلام کے خلاف ہے. کبھی یہ اشاعت اسلام کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اور اگر کوئی اس سے مسلمان ہوا بھی تو جتنا جلدی ہوگا اس سے جلدی باہر نکل جاوے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دنیا کا دستور ہے. دیکھ لیجئے جو حضرات اس قسم کی پھس بنیادوں پر اسلام لائے ہیں، جب ان کو اپنے مذاق کی چیز اور ذوق کی چیز اسلام میں نہیں ملی، اتنی ہی جلدی اسلام کو خیر بات کہہ دیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے. اور یہ جو
لالی پاپس دیے جا رہے ہیں کہ اس سے اسلام پھیلے گا، اس سے اللہ کے دین کی اشاعت ہوگی۔ اللہ کرے ہم کھرے کھوٹے، اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھیں۔ خلاصہ یہ نکلا میری ماں بہنوں، سیریل کوئی جائز نہیں ہے، سب میں میوزک، سب میں مردوں عورتوں کا اختلاط، سب میں یہ تصویریں اور سب میں اس قسم کی چیزیں۔ اس لیے ہم اگر تمیز کرتے ہیں کہ یہ اچھی سیریل ہے، یہ بری سیریل ہے، یہ ایسے ہی تمیز کرنا ہے جیسے یہ اچھی شراب ہے اور یہ بری شراب ہے۔ ارے شراب ساری بری ہے، کبھی شراب اچھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ زنا اچھا ہے، وہ زنا اچھا نہیں ہے۔ کوئی ایسا کہنے لگے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بس اچھی اور بری سیریل کے نام سے بولنے والے لوگ ایسا ہی ہے کہ یہ زنا اچھا ہے اور وہ زنا اچھا نہیں۔ ارے دونوں قسم کی سیریلوں پر تف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس قسم کی سیریلوں پر، جو دین کے نام سے آ رہی ہو یا دنیا کے نام سے آ رہی ہو۔ دونوں سیریلیں جو ہے اینٹی اسلام ہے، اسلام انسان کے ایمان کو لے اڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آگ سے کھیلتے ہوئے دلیری بتانے سے محفوظ فرمائے، اور یہاں بہادری دکھانے کے بجائے جو اصل سورسز ہیں اسلام حاصل کرنے کے، علماء کے پاس جا کر، علماء کی کتابیں پڑھ کے، اور دین کی جو اشاعت کے ذریعے ہیں، مدارس ہیں، اور ان کے ذریعے سے دین حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سیریلوں نے ایک خانہ خرابی یہ بھی کی ہے کہ جو اچھے سورسز تھے اسلام حاصل کرنے کے، اس کو لوگوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور یہ جو گوگل ہے، چینل ہے، ویب سائٹ ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے اب دین سیکھنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس میں ہرگز خالص چیز نہیں ہو سکتی۔ 10 چیزیں اچھی اسلام کی ہوگی تو ایک سویٹ پوائزن ضرور ہوگا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور یہ قطرہ بھی شربت کے ساتھ زہر کا اندر چلا جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، اور نہایت ہی نازک اس موضوع کے اوپر ہم کو جو کہنے سننے کی اس نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی، اس کی ہولناکی اور اس کے گھناؤنے پن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے ہم کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں۔ ہے اللہ اب تو ہماری نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم گناہوں کو ثواب سمجھ کر کرنے لگے ہیں، گناہوں کو اچھائی سمجھ کر کرنے لگے ہیں۔ ہے اللہ دشمنوں نے کہہ دیا کہ سیریلیں اور فلمیں ایک اسلامی چیز ہے، تو ہم نے بھی اس کو باور کر لیا، ہم نے بھی مان لیا اس کو، اور اس کو اسلام کی طرف نسبت کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ ہے اللہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں، اس کی ایک حیثیت ہے، اور گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنے لگے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہماری اصلاح کی کوئی شکل نہیں۔ اے اللہ تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہم طالب ہیں، طالب صادق ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنی سچی طلب و تڑپ دکھا رہے ہیں۔ اللہ بے شک اس آگ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، تو نکال دے۔ اے اللہ مسلمان خواتین میں سیریلوں کی بدمزاجی جو پیدا ہو گئی ہے، اے اللہ ان کو اس سے ایسے بچنے کی توفیق دے جیسے آگ سے ہم لوگ بھاگتے ہیں، شیر سے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ اے اللہ اس کی خطرناکی ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے، اس کا جو اچھا ہونا ہمارے دل و دماغ میں دشمنوں کی طرف سے ٹھسایا گیا ہے، اے اللہ اس کی برائی کو ہمارے دل و دماغ میں سکہ جما دے، اور آنکھ اور کان کو اتنا چوکنا رکھنے کی توفیق دے کہ کوئی اینٹی اسلام چیز اس سے داخل نہ ہو، بھول سے بھی لاشعوری طور پر بھی داخل نہ ہو۔ جیسے ہم اپنے منہ کے تعلق سے اتنے زیادہ یا الہ العالمین چوکنے ہیں کہ زہر بھول سے بھی آج 50 سال کی عمر میں ایک مرتبہ نہیں گیا، تو اے اللہ یہ زہریلی چیزیں بھی ہمارے منہ دماغ میں نہ جائے، اس سے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو، خاص کر کے اسٹوڈنٹس، نوجوان ماں بہنوں کو جو اس طرح کی تقریروں کے سننے کا اتفاق بھی نہیں رکھتی اور انہیں اس کی فرصت بھی نہیں ہے، اور اس چیز میں ایسی لت پت ہیں، اور بالآخر اپنی موت کے موقع سے بڑی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ یا الہ العالمین ہم کو ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جن کا ایمان سیریلوں سے لٹ گیا، ہم کو ان میں سے نہ بنا موویز نے جن کے دین و شریعت کو تہس نہس کر دیا۔ اے اللہ تمام بری چیزوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ان میں جو حق ہے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر کوئی بری چیز نکل گئی ہو، تیرے اسلام کی تعلیمات کے خلاف چیز نکل گئی ہو، معاف فرما دے، اس کے اچھے اثر کو عام اور تام فرما، برے اثرات سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ جو ماں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہوئی ہیں ان کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے زندگی میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین
ان ماں بہنوں کے آنے ہمارے کہنے سننے کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا. جس گھر میں تیرے دین کا یہ واعظ کہا سنا جا رہا ہے اے اللہ اس کی در و دیوار کے اندر اپنے انوارات و تجلیات نازل فرما. اے اللہ یہاں سکون چین قرار امن و اطمینان نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم کو اپنی پوری زندگی تیری مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ سیریلوں موویز کا یہ فتنہ جو بہت امڑتا چلا آ رہا ہے آسانی کے ساتھ اس کا قلع کما فرما اور اس کے اثر کو صفر اور زیرو فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں پر رحم فرما. اللہ بیت المقدس کی فتح یابی کے فیصلے فرما. ان کی آزمائش کا سلسلہ بند فرما دے. یہودیوں کے پاؤں اکھاڑ دے. ان کے پاؤں کے اندر تزلزل پیدا فرما دے. مسلمانوں کو حوصلہ بخش دے. اور اے اللہ پورا فلسطین زیر نگی ہو جائے مسلمانوں اور مجاہدوں کے ایسی شکلیں پیدا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.